انسان اور جن کی محبت کی ایک لازوال داستان۔ آخری قسط۔ قحطوط جو شاہ بابا کو سب بتانے آیا تھا ان کو پہلے ہی سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ آج کل شاہ بابا بھی وادی میں ہی رہ رہے تھے۔ جب ان کے ایک شاگرد نے بتایا کہ زمیل کسی لڑکی کو وادی میں لے کر آیا ہے اور وہ ندی کنارے بیٹھا ہے، یہ سنتے ہی وہ قحط اور زمیل کے بابا کے ساتھ ندی طرف چل پڑے۔ حائفہ اگر اب تم نہ اٹھی نہ تو دیکھنا میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر مجھے آوازیں دیتی رہنا میں نہیں آؤں گا۔ اب وہ بچوں کی طرح روٹھ رہا تھا اور خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ وہ سب اس کو دیکھ کر اس سے تھوڑے فاصلے پر رک گئے تھے۔ ان میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ زمیل سے بات کریں، تبھی شاہ بابا چند قدم آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ کر اس کا نام پکارا۔ شاہ بابا اچھا ہوا آپ آ گئے، آپ ہی اس کو کہہ دیں یہ اٹھ جائے، میں تو کہہ کر تھک گیا ہوں، میری بات نہیں مان رہی ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے ان کی طرف التجائیہ انداز میں کہا تھا، میں بھی ایک بار اس سے روٹھ گیا تھا، یہ مجھ سے اسی بات کا بدلہ رہی ہے۔ مت کرو حائفہ میرے ساتھ ایسا، تمہارا زمیل مر جائے گا۔ اس نے کہا، اٹھ جاؤ نہ حائفہ، بہت سو لیا، مجھے مت ستا۔ وہ اب غصے سے بولا تھا، زمیل بیٹا دیکھو، وہ اب کسی بات کا جواب نہیں دے گی، اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی، شاباش چلو، اس کو واپس اس کے گھر لے کر چلتے ہیں، پھر اس کو اس کی آخری آرام گاہ تک بھی پہنچانا ہے۔ قحط آؤ حائفہ کو اٹھو۔ انہوں نے قحط کو پاس آنے کا اشارہ کیا، نہیں میں اس کو کہیں نہیں لے کر جانے دوں گا، اس کو کچھ نہیں ہوا، یہ ٹھیک ہے، یہ سو رہی ہے۔ شاہ بابا اب سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ اس نے حائفہ کو مزید خود میں سمیٹتے ہوئے کہا، میرا بچہ زمیل کیا ہو گیا ہے، وہ اب نہیں رہی ہے، تم ایسا کر کے اس کی روح کو تکلیف دے رہے ہو، ہم اس کو یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں بیٹا، یہ خاک زادی ہے، اوراس کو سکون بھی خاک میں ہی ملے گا، یہ ہم جیسی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا ہے نہ، انسان جب مرتا ہے تو اس کو یہ لوگ غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کا جنازہ پڑا جاتا ہے، پھر اسے منو مٹی تلے دفنا دیتے ہیں، یہی میرے اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ مرنے والے کی بے حرمتی ہوگی، اس کی روح بے چین رہے گی، اور تم کیا چاہتے ہو تمہاری حائفہ تکلیف میں رہے؟ انہوں نے کہا جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، شاہ بابا اس کو یہ جگہ بہت پسند تھی، میں یہی اس کو دفنا دوں گا، مگر اب اسے خود سے جدا نہیں کروں گا۔ اس نے ضدی لہجے میں کہا، نہیں زمیل بیٹا، ایسا ممکن نہیں ہے، ابھی میں نے کیا کہا ہے، ان کا طریقہ کار ہم سے الگ ہے، تم ایسا کر کے حائفہ کو تکلیف دے رہے ہو، اس کے اپنے گھر والے اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے تو اس کی روح خوش ہوگی، میرا بچہ سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اب نہیں رہی ہے، اس حقیقت کو قبول کر اور چل میرا بیٹا، اس کو اس کی دنیا میں چھوڑ کر آتے ہیں، تم کو اس سے محبت ہے نہ، تو اسی محبت کی خاطر اس کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آ جا، شاید تجھے صبر آ جائے۔ انہوں نے کہا، وہ زندہ تھی تب بھی اسے مجھ سے دور کر دیا، اب وہ نہیں رہی تب بھی میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہوں، یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا قانون ہے؟ شاہ بابا، وہ حائفہ کو گلے لگا دھاڑے مار کر رو رہا تھا، اس کے ارد گرد سارے قبیلے والے جمع تھے، سب ہی سے زمیل کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ شاہ بابا کو وہ اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا، وہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دینے لگے، چلی حائفہ کو اس کی آخری آرام گاہ تک بھی لے کر جانا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی زمیل، ہم سب تمہارے ساتھ جائیں، میں سمجھ سکتا ہوں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، ہم سب تمہارے دکھ میں شریک ہیں، شاہ بابا نے کہا۔ یہ بات سنتے ہی زمیل نے حائفہ کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور اسے لے کر وادی سے نکل گیا، اس کے پیچھے ہی شاہ بابا، قحط اور زمیل کے والد بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ شیخ کمال تو پہلے ہی بیٹی کے دکھ سے نڈھال تھے، اوپر سے اس کی میت بھی زمیل لے گیا، وہ سب پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا ہے،
زمیل ان کی بیٹی کی میت کو کہاں لے گیا ہے؟ اتنی دیر میں ان کے گھر کے دروازے کے اندر مولوی قیوم داخل ہوئے۔ احمر جلدی سے مولوی قیوم کے پاس پہنچا، ان کو سلام کیا اور ساری بات بتائی۔ تم جائے نماز لے کر آؤ، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ زمیل حائفہ کو کہاں لے کر گیا ہے؟ مولوی صاحب نے اس کے سلام کے جواب میں کہا۔ آئے مولوی صاحب دیکھیں یہ کیا ہو گیا۔ شیخ کمال نے ان کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا، صبر کریں، اب جو اللہ کی مرضی، آج نہیں تو کل ہمیں بھی اس کے پاس واپس لوٹ جانا ہے۔ مجھے احمر نے بتایا ہے حائفہ کی میت غائب ہے۔ اب فکر نہ کریں، حائفہ بیٹی کی میت جلد ہی واپس مل جائے گی۔ اس سے پہلے شیخ کمال ان کو کچھ بتاتے وہ خود ہی بول پڑے تھے، اور پھر احمر کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر برآمدے میں بچھا کر آنکھیں بند کیں اور تسبیح پر کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور احمر کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ احمر بیٹا، جس کمرے میں حائفہ کی میت رکھی تھی وہاں اگر کوئی ہے تو اس کو باہر بلا لو اور کمرہ بند کر دو، کچھ دیر میں حائفہ کی میت وہاں ہوگی، انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں شیخ صاحب کو بتاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ شیخ کمال کو یہ بات بتانے چلا گیا۔ کمرے میں آشو اور زبیدہ بیگم تھیں۔ ابھی حائفہ کی موت کی خبر رشتہ داروں کو نہیں دی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے سے سبھی لوگ باہر چلے گئے۔ تبھی زمیل نے حائفہ کو دوبارہ بیڈ پر لٹا دیا اور اپنا دیا ہوا سرخ دوپٹہ اس کو پھر سے اوڑھا دیا تھا اور خود باہر نکل آیا۔ مولوی قیوم نے جائے نماز طے کی تو گھر کے اندر داخل ہونے والے کچھ افراد کو دیکھا۔ وہ شاہ بابا تھے اور ان کے ساتھ زمیل کے والد اور قہوت، یہ سب انسانی روپ میں یہاں ہی تھے۔ شیخ کمال بھی ان کی طرف چلے گئے۔ وہ سفید لباس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تھے، ان کے ساتھ سفید ہی لباس میں مبلوس ایک درمیانی عمر کا مرد اور ایک خوبصورت نوجوان بھی تھا۔ تبھی مولوی قیوم نے آ کر ان کو سلام کیا۔ شیخ صاحب، یہ ہمارے بزرگ ہیں، حائفہ بیٹی کے جنازے میں شامل ہونے ہیں، انہوں نے ان کا تعارف کروایا۔ مولوی قیوم ان کو لے کر ایک طرف چلے گئے۔ شاہ بابا، اب سب یہاں خیر تو ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے قیوم، ہم لوگ زمیل کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے یہاں یہ ہیں، اور زمیل بھی حائفہ کی میت واپس لے آیا ہے، اس کے گھر والوں کو بتا دو، شاہ بابا نے کہا۔ کچھ دیر بعد حائفہ کے گھر والے اس کے پاس کمرے میں چلے گئے۔ آشو پھر سے بہن کی میت کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی تھی۔ حائفہ کی موت کا جس نے بھی سنا وہ حیران رہ گیا تھا۔ شیخ کمال نے سب کو حائفہ کی موت کا سبب یہی بتایا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور اس کے سر پر چوٹ لگی جو اس کی موت کی وجہ بنی تھی۔ خاندان میں حائفہ کی موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ زمیل چھت پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے وہ سارے پل یاد آ رہے تھے جو اس نے حائفہ کے ساتھ گزارے تھے۔ حائفہ کی جدائی کا دکھ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ اڑ کر نیچے آیا، ایک نظر باہر بیٹھے ہوئے افراد پر ڈالی، تبھی اس کی نظر اظفر پر پڑی۔ اگلے ہی لمحے وہ اظفر کے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ کیونکہ اسے حائفہ کے پاس جانا تھا، وہ کوئی اور انسانی روپ اختیار کر کے حائفہ کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسانوں کی دنیا میں رشتوں کی کیا اہمیت ہے۔ شاہ بابا اور زمیل کے والد نے بھی اسے اظفر کے وجود میں پناہ لیتے دیکھا تھا، مگر کچھ بولے نہیں تھے۔ یہاں موجود ہر شخص خود کو حائفہ کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ وہ اگر اس کی شادی پر زور نہ دیتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ زمیل سوچ رہا تھا اگر وہ شاہ بابا کی بات مان کر اس سے جدا نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا ہے۔ ان دنوں کی قسمت میں جدائی لکھی جا چکی تھی۔ حائفہ کو غسل دے کر سفید کفن پہنا دیا گیا تھا۔ اتنا خون ضائع ہو جانے کے باوجود بھی اس کا چہرہ کسی گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت گہری نیند سو رہی ہو۔ اظفر کسی کی پرواہ کیے بنا حائفہ کی چارپائی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور ایک ٹک سے دیکھے جا رہا تھا جیسے اس کے چہرے کے ایک نقش کو حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ تبھی شیخ کمال اور ریان احمر اور اظفر کا بڑا بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ اظفر، جنازے کا وقت ہو رہا ہے،
اٹھو، انہوں نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اپنی آپی کو کہیں نہیں لے کر نہیں جانے دوں گی۔ اماں ان کو منع کرے، میں کیسے اپنی آپی کے بغیر رہوں گی؟ اس نے چارپائی کو پکڑتے ہوئے کہا۔ انہوں نے حائفہ کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ بیٹا جنازہ اٹھائیں۔ شیخ کمال کے یہ کہتے ہی اظفر احمد ریان اور اظفر کے بھائی نے حائفہ کی میت کو کندھے پر اٹھا لیا۔ بابا مت لے کر جائیں میری آپی کو، میں اکیلی رہ جاؤں گی پلیز بابا۔ وہ روتے ہوئے ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئے۔ بیٹا اپنی بہن کا جانا مشکل مت کرو، میرے صبر کا امتحان مت لو زویا، بیٹا سے نبالو اس کو۔ آشو کو ایک طرف کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ آشو کی آہ وپکار سے ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اس کی سسکیاں فضا میں کلمہ شہادت کی گونجتی آواز میں دب گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ زبیدہ بیگم کے گلے لگ کر روتے ہوئے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ قسمت بھی کیسے کیسے کھیل دکھاتی ہے۔ شیخ کمال کی خواہش تھی کہ مولوی قیوم ان کی بیٹی کا نکاح پڑھوتی، مگر وہ آج اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے۔ حائفہ کی نماز جنازہ کے بعد ایک بار پھر اس کے چہرے سے کفن ہٹا دیا تاکہ گھر والے اس کا آخری دیدار کر لیں۔ سب نے باری باری اس کا آخری دیدار کیا۔ ریان حائفہ کا چہرہ دوبارہ ڈھانپنے لگا تو اظفر نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ ریان ابھی نہیں، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ ریان صرف اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اظفر کا بھائی حیران تھا کہ یہ اظفر کو کیا ہوا ہے۔ وہ حائفہ سے اتنی محبت تو نہیں کرتا تھا کہ اس کی موت پر ایسے ریکٹ کرے۔ اظفر وقت ہو گیا ہے، حائفہ کو اس کی آخری آرام گاہ تک جانے دو، انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا۔ میں نے ایک بار جو کہا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو ان کو چپ کروا گیا۔ زمیل بیٹا جانے دو، اسے دیر ہو رہی ہے۔ تبھی شاہ بابا نے اس کے پاس آ کر کہا۔ کچھ دیر اور شاہ بابا، مجھے میری حائفہ کا چہرہ ان آنکھوں میں قید کر لینے دے، مجھے یہ حقیقت مان لینے دے کہ آج کے بعد میں مجھے کبھی اس کا چہرہ نظر نہیں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو گر کر حائفہ کے چہرے پر گرا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا اور اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ قبر میں سب سے پہلے اظفر مطلب زمیل خود اترا تھا، اس کے ساتھ ریان تھا۔ ریان پہلے ہی اوپر چلا گیا، مگر اظفر نے حائفہ کی میت کو زمین پر لٹا کر اس کے قدموں کو بوسہ دیا اور پھر اپنی قمیض کی جیب سے وہ گجرے نکالے جو اس نے حائفہ کو دیے تھے۔ گجرے کے سارے پھول اس نے اس کی میت پر نچھاور کر دیے تھے۔ اب وہ اس کے سر کی طرف آیا تھا جیسے مٹی ٹھیک کرنے لگا ہو، مگر اس نے جھک کر حائفہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور قبر سے باہر آ گیا۔ اب وہ ہاتھوں میں مٹی لے اس کی قبر پر ڈال رہا تھا، جیسے جیسے وہ قبر پر مٹی ڈال رہا تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے جسم کے کئی ٹکڑے کر رہا ہو، کوئی اس کے وجود کو قبر میں اتار ہو رہا ہو۔ قبر پر مٹی ڈال کر پھولوں کی چادر چڑھا کر سب نے فاتحہ پڑھی۔ ایک ایک کر کے سبھی قبرستان سے واپس جانے لگے تھے، مگر ظفر ابھی بھی حائفہ کی قبر کے سرہانے بیٹھا تھا۔ ریان نے اس کو چلنے کا کہا تھا، مگر اس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ تبھی اظفر کے جسم کو جھٹکا لگا، زمیل نے اس کا جسم چھوڑ دیا تھا۔ وہ حیران سا قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ سب لوگ قبرستان سے باہر جا رہے تھے۔ شاہ بابا نے قہوت کو ہر وقت زمیل کے ساتھ رہنے کا کہا تھا۔ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ اس نے خود سے بات کرتے ہوئے کہا اور باقی لوگوں کے پیچھے چل پڑا۔ اب زمیل حائفہ کی قبر پر اس کے قدموں کی طرف بیٹھ گیا اور اس جگہ کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو حائفہ، میں تم کو بچا نہ سکا۔ تمہارا زمیل تمہارا مجرم ہے، میں نے تم سے جدا ہونے کی بات کی تھی، تم نے مجھے اس بات کی اتنی بڑی سزا دی۔ بتوں میں اب تمہارا چہرہ کیسے دکھوں گا؟ جو منو مٹی تلے دفن ہو گیا ہے، مجھے بتو تمہارا زمیل تمہارے بنا کیا کرے گا۔ وہ اس قدموں میں بیٹھا مسلسل رو رہا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا قہوت اس کی یہ حالت دیکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ حائفہ کو دنیا سے گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ آج قہوت شاہ بابا کے پاس آیا تھا
کہ اس سے ضمیر کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس شاہ بابا سے کہا تھا کہ وہ اسے کچھ سمجھائیں، اس لیے شاہ بابا اس سے ملنے تھے جو ندی کے کنارے بیٹھا تھا۔ موت برحق ہے، اس کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، آج نہیں توکل ہمیں بھی یہاں سے چلے جانا ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے ضمیل بیٹا، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شاہ بابا، میں حائفہ کی موت کا ذمہ دار ہوں، اگر میں اس سے وہ سب نہ کہتا تو آج زندہ ہوتی۔ میں نے اب سے کہا تھا نہ وہ میرے بنا مر جائے گی، اور اس نے اپنا قول سچ کر دکھایا، وہ مر گئے۔ شاہ بابا، اور میں اب تک زندہ ہوں، میں تو خود مر بھی نہیں سکتا ہوں، اس کی محبت سچی نکلی، وہ جیت گئے۔ شاہ بابا، اس نے افسردہ سے لہجے میں کہا تھا، حائفہ کی موت کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے، تم کیوں ایسا سوچ رہے ہو؟ وہ ایک حادثہ تھا جس نے اس کی جان لی تھی، مت سوچو ایسا، ہر کسی کی موت کا دن مقرر ہے، تمہارا ایک مشن ہے، اسے پورا کرو، اپنا مقصد مت بھولو ضمیل، انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنا مقصد، اپنا فرض، ہر چیز یاد ہے، میں کچھ نہیں بھولا ہوں، مگر حائفہ کی یاد میرے وجود سے لپٹی ہے، جو اب کبھی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی، اور اب میں کسی کے کہنے پر حائفہ کی محبت، اس کی یاد کو خود سے الگ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ شاہ بابا بس اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہ گئے تھے، ان کو معلوم تھا اب ضمیل کسی کی نہیں سنے گا، انہوں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ حائفہ کی موت کے ایک ہفتے بعد شیخ کمال نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ آشو اکثر ڈر کر چیخیں مارتی ہوئی راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر گھر میں آدھی رات کے وقت صحن میں جس جگہ حائفہ گر تھی وہاں پر کسی کے رونے کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی کسی کے مرنے پر بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے مولوی قیوم سے کو یہ بات بتائی تھی، ان کو معلوم تھا کہ وہ ضمیل ہے، مگر وہ ابھی اس کو وہاں آنے سے روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ غمزدہ تھا۔ اس لیے یہ بات سن کر شیخ کمال بھی خاموش ہو گئے اور گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک بیٹی تو کھو چکے تھے، دوسری کو کھونے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ ریان بھی اگلے ہفتے واپس لندن جا رہا تھا، وہ سب کو اپنے پاس لندن بلانے کا انتظام کرنے جا رہا تھا۔ یہ ان کی اس گھر میں آخری رات تھی۔ آشو ابھی روتے ہوئے حائفہ کو یاد کر کے رہی تھی، ابھی وہ نہ پوری طرح جاگ رہی تھی نہ سو رہی تھی۔ تبھی کوئی اس کی بستر کے پاس آیا۔ آشو میری جان، کیوں اتنا روتی ہو؟ تم روتی ہو نہ تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مت رویا کرو، میں یہی تمہارے پاس ہوں۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، آپی اب مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہیں؟ میرا آپ کے بنا بالکل دل نہیں لگتا ہے، پلیز واپس آ جائیں۔ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، میں جہاں چلی گئی ہوں وہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا ہے، اور ہاں میرا سرخ دوپٹہ ضمیل کو واپس کر دینا، اور اس سے کہنا وہ کسی بھی بات کا ذمہ دار نہیں ہے۔ حائفہ آج بھی اس سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے۔ میرا یہ کام کرو گے نا میری پیاری بہن، تم مجھے بہت عزیز ہو، اب رونا مت، میں چلتی ہوں۔ آشو نے جلدی سے اٹھ کر اپنے آس پاس دیکھا، مگر حائفہ کہیں نہیں، مطلب وہ خواب دیکھ رہی تھی، مگر کمرے میں وہی خوشبو تھی جو حائفہ لگاتی تھی۔ آپی یہاں آئی تھیں، وہ میرا خواب نہیں تھا، یہ میری آپی کی خوشبو ہے، اس نے خود سے بات کرتے ہوئے کہا۔ آپی کہیں گئے نہیں ہو گئی، وہ یہی کہیں پر ہوگی، مجھے ان سے ملنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر سوئی ہوئی زبیدہ بیگم پر ڈالی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کے سناٹے میں صحن میں چاند کی روشنی آ رہی تھی، وہ ننگے پاؤں چلتی ہوئی صحن میں آئی۔ آپی اب کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہے اب یہی کہیں پر ہیں، میرے سامنے آئیں۔ اس نے آستہ سی آواز میں حائفہ کو پکارا تھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ مایوسی ہو کر فوارے کے پاس بیٹھ گئے، تبھی اس کو ایسا لگا جیسے وہاں پہلے سے کوئی بیٹھا ہے۔ ایک لمحے کو تو وہ ڈر گئے، مگر پھر اسے حائفہ کی بات یاد آئی کہ ضمیل کو کچھ کہنا تھا۔ آشو نے ڈرتے ہوئے ضمیل کا نام پکارا تھا۔ کیوں رات کی تاریکی میں کبھی مجھے اور کبھی حائفہ کو آوازیں دیتی ہوں، وہ اب کبھی ہماری پکار پر واپس نہیں لوٹے گئے؟ آشو، یہ آواز اسے اپنے پیچھے سے آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اب ضمیل ہو نا میری آپی کے ضمیل، آشو نے کہا۔
ہاں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں جس سے تمہاری آپی نے محبت کی تھی مگر وہ اس کی محبت کا مان نہ رکھ سکا۔ اس نے کہا آپی نے مجھے کہا ہے کہ اب کسی بھی بات کے ذمہ دار نہیں ہے، شاید یہی ہماری قسمت میں لکھا تھا، مجھے آپ کو کچھ دینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ آشو کو اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی لال دوپٹہ تھا جو زمیل نے حائفہ کو دیا تھا۔ یہ دوپٹہ اپنے آپی کو دیا تھا، ابھی وہ میرے خواب میں آئی تھی تو مجھ سے کہا تھا کہ یہ میں آپ کو دیے دوں۔ اس نے دوپٹہ زمیل کو پکڑاتے ہوئے کہا تم انسان کتنے خوش قسمت ہو، اپنے پیاروں کو خواب میں دیکھ سکتے ہو، میں کتنا بد نصیب ہوں جو خواب میں بھی اپنی حائفہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اس نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا آج ہماری اس گھر میں آخری رات ہے، کل صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ افسردہ سی ہو کر بولی تھی میں بھی آج یہاں آخری بار آیا ہوں۔ حائفہ تو اپنے سفر پر چلی گئے، اب مجھے موت کے سفر پر روانہ ہونا ہے، ہم وہاں دوسری دنیا میں ملیں گے۔ اللہ صرف انسانوں کا تو نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، ہم بھی اسی کی مخلوق ہیں۔ کیا ہوا جو ہم آگ سے بنے ہیں، میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا مجھے اس جہان میں میری حائفہ سے ملا دے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ دعا رد نہیں کرے گا، اور میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر زمیل اٹھ کھڑا ہوا۔ میری آپی اب سے بہت محبت کرتی تھی، میں نے اب کے لیے ان کی محبت دیکھی ہے۔ اس کی بات پر وہ واپس جاتے ہوئے مڑا تھا۔ جانتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتی تھی مگر میں ہی بد نصیب تھا جو اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اب تمہاری آپی ملے تو کہنا محبت میں ایک نادان مجرم کو ہو سکے تو معاف کر دینا، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور کیسی محبت تھی ان دنوں کی، ایک دوسرے سے جدا ہو کر بھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ آشو یہ سوچتے ہوئے اس نے ایک نظر سارے گھر پر ڈالی اور پھر واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حائفہ کے گھر سے آنے کے بعد زمیل ہاتھ میں حائفہ کا سرخ دوپٹہ لیے ندی کے کنارے بیٹھا جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر حائفہ کھڑی تھی سفید رنگ کے فراق میں جو اس کے پیروں کو چھو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور ایک طرف کو چلنے لگی۔ زمیل جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ رکو حائفہ، میری بات سنو۔ وہ اس کو پکارتا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ جتنا اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس سے دور جا رہی تھی۔ پھر اچانک ہی منظر بدلا۔ زمیل نے اپنے آس پاس دیکھا، یہ اس کی وادی نہیں تھی، یہ کوئی اور جگہ کی تھی۔ ہر طرف سرسبز گھاس، رنگ برنگے پھول، دور سے کسی جھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ نیلے آسمان پر گیت گاتے ہوئے پرندے اس کے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ یہ کوئی بہت ہی خوبصورت جگہ تھی مگر اسے حائفہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ زمیل میں یہاں ہو، تبھی اسے حائفہ کی آواز سنائی دی، حائفہ کہاں ہو؟ تم میرے سامنے آؤ۔ زمیل اس طرف کو چل پڑا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ کچھ ہی دور اسے بہتے جھرنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے وہاں پہنچا۔ جھرنے کے پاس حائفہ کھڑی تھی، سر پر پھولوں کا تاج تھا اور کتنے ہی پرندے اس کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ کچھ تتلیاں اڑ کر اس کے سفید لباس پر بیٹھ گئی تھیں جن کو اس نے اپنی ہتھیلی پر سجا لیا تھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے زمیل کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ زمیل نے جیسے ہی حائفہ کی طرف قدم بڑھائی منظر پھر بدل گیا۔ وہ وہی ندی کے کنارے بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا تھا، یہ کس چیز کی طرف اشارہ تھا، یہ بات اسے کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے آخری بار اپنی وادی کو، اپنے قبیلے کو مڑ کر دیکھا اور اس کو الوداع کہہ دیا۔ زمیل اب حائفہ کی قبر پر بیٹھا تھا۔ اس نے اس کی قبر پر ایک پودا لگایا تھا جو کبھی نہیں مر جائے گا۔ آج میں یہاں تم سے ملنے آخری بار آیا ہوں کیونکہ آج میں موت کے سفر پر روانہ ہو رہا ہوں۔ ہم جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوئے حائفہ، ہماری یہ جدائی وقتی ہے، ہم بہت جلد پھر ملیں گے وہاں اس جہان میں، کبھی بھی الگ نہ ہونے کے لیے، کیونکہ اب میں نے تم کو انسانوں سے نہیں اپنے اللہ سے مانگا ہے، وہ مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ تب تک کے لیے میں نے تم کو اللہ کی امان میں دیا۔ اس نے پھولوں کی چادر اس کی قبر پر چڑھائی اور فاتحہ پڑھ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دل بہت اداس ہے، بکھرتے لمحوں کا ایک غبار نظر کے آس پاس ہے، یہ غم یوں بے لباس ہے کہ زندگی کے سارے راز
ही बरहना हो गए। कभी नहीं मिलोगे तुम, नहीं मिलोगे अब कभी नहीं। ना महफिलों में हम नशी, ना खलवतों में रूबरू, नहीं मिलोगे तुम अब कभी नहीं, कहीं नहीं मिलोगे। शेख कमाल अपनी फैमिली के साथ हाइफा की कब्र पर थे। आज भी उनसे पहले इसकी कब्र को कोई फूलों से सजा गया था। सब ने फातिहा पढ़ी, तभी कब्रिस्तान का गोरकन उनके पास आया। आपकी बेटी शायद बहुत नेक थी, मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो मैं देखा है, इसने कहा। क्या बात है, क्या देखा है? अपने शेख कमाल ने पूछा। इतने बरस हो गए हैं इस कब्रिस्तान में, मगर किसी की कब्र की मिट्टी से ऐसी खुशबू नहीं आती जैसी आपकी बेटी की कब्र की मिट्टी से खुशबू आती है। हर रोज आपके आने से पहले इसकी कब्र फूलों से ढकी होती है। 2 दिन पहले एक सिया रंग के परिंदे को इस कब्र के पास उड़ते देखा था। पहले सोचा जाकर देखो ये आधी रात को कौन सा परिंदा यहां फिर रहा है, मगर जी ये अल्लाह के राज हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, इसलिए मैं रुक गया। इसने बताते हुए कहा, जी बेशक अल्लाह ही सब कुछ जानता है, हम इंसान कहाँ उसकी किसी हिकमत को समझ सकते हैं। शेख कमाल को मालूम तो हो गया था कि वो कौन था जो यहां आता था, मगर अब इस मामले में उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो जमील को अब किसी भी बात से रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपनी बेटी वो खो चुके थे। अब उनको किसी बात की फिक्र नहीं थी। वो जमील की हाइफा के लिए मोहब्बत देख चुके थे। कब्रिस्तान से निकलते हुए उन्होंने मुड़कर आखिरी बार हाइफा की कब्र को देखा, क्योंकि आज वो इस इलाके से जा रहे थे। मालूम नहीं फिर कभी लूट कर यहां आते हैं ना नहीं आते हैं। जमील जानता था कि कहूत हर वक्त उसके साथ है, मगर अब कहूत इस तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि वो अपना हर निशान मिटाकर चला गया था। कहूत ने परेशान होकर ये बात शाह बाबा को बताई थी, और उन्होंने कहा था कि अब जमील को इसके हाल पर छोड़ दो, उसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं, वो जहां जाना चाहता था चला गया। क्योंकि शाह बाबा ने भी इसको तलाश करने की कोशिश की थी, मगर बेसूद वो इस तक नहीं पहुंच पाए थे। मगर कुछ अरसे के बाद उनको मालूम हो गया कि जमील किधर गया। कुछ अरसे बाद मौलवी कयूम की शाह बाबा से मुलाकात हुई तो उन्होंने जमील के बारे पूछा था। जमील तो हाइफा की मौत के 1 हफ्ते बाद ही रुपोश हो गया था, कोई नहीं जानता वो कहाँ है, मगर मुझे लगता है वो वही चला गया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। मुझे भी कुछ दिन पहले ही मालूम हुआ है। ऐसी कौन सी जगह है शाह बाबा जहां से जमील की वापसी मुमकिन नहीं है? उन्होंने पूछा। कयूम मियां, हमारी दुनिया में एक वादी ऐसी भी है जिसे मौत की वादी कहा जाता है, वो वादी शैतानियों का गढ़ है। जमील जैसा ताकतवर जिन भी वहां ज्यादा से ज्यादा चंद शैतानियों को ठिकाने लगा सकता है, वो अजाजील का इलाका है। वहां सिर्फ मौत का राज है। जमील ने ये रास्ता खुद अपने लिए चुना है, वो मुझे बहुत अजीज है, मगर मैं इसको रोक नहीं सका, उन्होंने रंजीदा होते हुए कहा। शाह बाबा, जो अल्लाह को मंजूर, अगर जमील ने यही रास्ता अपनाया है तो हम में से कोई भी इसे को रोक नहीं सकता। शायद इस तरह वो कुछ शैतानों को ठिकाने लगा देगा। वो कुछ सोचते हुए बोले थे। बिल्कुल, जो अल्लाह को मंजूर, ये किस्मत के खेल है। जमील ने हाइफा के जाने के बाद खुद को भी मौत के हवाले कर दिया है, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। शाह बाबा जमील के जाने के बाद बहुत रंजीदा हो गए थे। ये कहकर वो मौलवी कयूम से इजाजत लेकर वापस वादी लूट गए। एक खाकजादी जो पहले ही मनो मिट्टी तले जा सुई थी, और एक जिनजादा जो मौत के सफर पर रवाना हो चुका था। दिनों ही अपने इश्क में फना होकर बका पा चुके थे। ये बाजी इश्क की बाजी है, हारा है जिसने खेली है। फना के सिवा कोई रास्ता नहीं, इश्क में मौत सहेली है। प्यारे दोस्तों, ये दिल को छू जाने वाली कहानी एक सच्चे वाक़ये से माखविज है। इसके किरदारों के नाम फर्जी हैं, किसी से मुमासलत महज इत्तेफाकिया होगी। शुक्रिया।